السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ آیت نمبر 91۔ بغیون کا کیا معنی تھا؟ بغیون، بغیون خلطہ ملتا، بغیون بغاوت، باغی شرک، ٹھیک ہے، سرکشی، سرکشی حد سے تجاوز کرنا۔ جی بغاوت کا بھی ترجمہ پوچھنا تھا نا میں نے۔ بغی، بغاوت، بغاوت کسے کہتے ہیں؟ بغیون کو کہتے ہیں، اور بغیون کس کو کہتے ہیں؟ سرکشی کو۔ تبیان کسے کہتے ہیں؟ واضح بیان۔ واز کسے کہتے ہیں؟ نصیحت کو، ٹھیک ہے۔ ایتا کس کو کہتے ہیں؟ ایتا دینا، دینا۔ ویسے پورا پڑھتا نا ایتا ذی القربی تو تمہارا ترجمہ آ جاتا، ایتا کا کیا پھر پتا چلتا ہے۔ صحیح ہے، اچھا ہے، آ گیا آپ کو۔ سدو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سدو روکنا۔ احسان کے میں نے 4 معنی بیان کیے تھے، آخری معنی بتا دیں۔ بندگی کا تصور اس طرح قائم ہو جائے کہ آپ اپنے رب کو خود دیکھ رہے ہو یا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حدیث جبریل، مل احسان، الاحسان ان تعبد اللہ کانک ترى فان لم تکن ترى فانه یراک۔ سورۃ الفاتحہ میں بھی یہی تصور ہے، ایاک نعبد، مخاطب ہے نا، مخاطب اسی کو لیا جس میں یا تو سامنے موجود ہو یا تصور فی الذہن ہو۔ چلے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، ایفا سے ہے، یہ ایفا وفا سے ہے، مانا پورا کرو تم، بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ کے عہد کو، اللہ کے عہد کو پورا کرو، اِذَا عَاهَدتُّمْ، جب تم آپس میں عہد و پیمان کرو۔ اللہ کے عہد کو پورا کرو جب تم آپس میں عہد و پیمان کرو۔ ایک دوسرے سے معاہدہ ہوتا ہے نا تمہارا، اس معاہدے میں اللہ تعالیٰ کو شامل کیا جاتا ہے، تو پھر اللہ کے نام سے کیا ہوا وہ وعدہ، وہ عہد، اسے پورا کرو۔ عاہدتم، یہ کون سے باب سے؟ عاہدتم، یہ کون سا باب ہے؟ باب تفعیل تو نہیں ہے۔ مفاعلہ، باب مفاعلہ، عاہد یعاہد معاہدتن، اس سے ہے عاہدتم۔ مفاعلہ جو باب ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے دو، یعنی آمنے سامنے، مد مقابل، جب تم ایک دوسرے سے معاہدہ کرو۔
قاتلتم اسی سے ہے نا جب تم آپس میں قتال کرو. ولا تنقضوا اور مت تم توڑو الایمان قسموں کو. ایمان یمین کی جمع ہے قسم. ہم کیسے پہچان سکتے ہیں باب کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کو پہلا کام تو یہ کرنا پڑے گا بادام کھانے پڑیں گے. ٹھیک ہے. دوسرا کام آپ کو یہ کرنا پڑے گا بادام کھانے کے بعد جب آپ کا دماغ صحیح ہو جائے تو پھر آپ نے کتاب الصرف پڑھنی ہے. اور اس کے لیے سب سے بہترین چیز ابواب کو جاننے کے لیے ہے ابواب الصرف. آپ کو سب سے پہلے وزن یاد کرنے ہیں. ثلاثی مجرد کے کتنے ابواب ہیں؟ 6. ثلاثی مزید فی کے کتنے ہیں؟ 12. رباعی کے کتنے ہیں؟ 4. تو یہ بنیادی ہیں. کتنے ہو گئے یہ؟ 12 6 4 22 ابواب. ان 22 ابواب کو لکھ لیں, ایک ایک مثال سامنے رکھ لیں اور پھر رٹا لگا کے ان کو یاد کر لیں. یوں سمجھ لیں کہ رشتے دار ہیں یہ 22 آپ کے, اور ان رشتے داروں کے نام یاد کر لیں. آپ رٹا لگانا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ صرف کے لیے مثال تو ٹھیک نہیں ہے لیکن چلو تھوڑی ریکارڈنگ بند کر لیں. کیا کرتا ہے؟ سوچ و بچار, سوچ سمجھ کر قانون کو اپلائی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک. جتنا آپ ہنس رہے ہیں نا اتنا صرف کو یاد کرنے میں ٹائم لگانا تو یاد ہو جائے گی. بہرحال یہ چیزیں محنت طلب ہے, محنت سے آتی ہیں. عربی میں آپ کو الفاظ پر عبور کے لیے آپ کو عربی زیادہ پڑھنی پڑے گی. آپ کو نہیں آتا, تھوڑا سا آتا ہے عربی عبارت, عربی کتاب کو اٹھا لیں اور پڑھنے کی کوشش کریں. عبارت کو لفظ کا ترجمہ ہے تو آپ منجد اٹھا لیں, مصباح اللغات اٹھا لیں, دیکھ لیں اس لفظ کا کیا ترجمہ ہے. محنت سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. باقی جو اکثر طلبہ کی حالت ہوتی ہے نا وہ یہی ہوتی ہے, یہاں آ گئے کتاب کھولی پڑھ لیا اس کے بعد بند, پھر جب اگلے دن یہاں پہنچیں گے پھر کتاب اٹھائیں گے, تھوڑا سا مٹی لگی ہوگی صاف کر لیں گے. جی جی, اس کے لیے کہ مادہ یاد ہونا چاہیے آپ کو, بس مادہ. آپ مثلا آپ کو چاہیے زاربا یزارب باب ہے تو آپ کے 3 لفظ زاربا ضرب میں چلے جائیں آپ, وہ پھر حروف تہجی کے اعتبار سے آتی ہے, پہلے زواد پھر را پھر با, اس طرح. اعراب لگانے نہیں آتے. اعراب تو آپ پینسل پکڑ لیں, اعراب لگاتے تھے, اس میں کیا ہے, پینسل سے اعراب لگیں گے. سب سے ایزی بک کون سی ہے؟ سب سے ایزی بک اس وقت تو سب سے ایزی کر دی انہوں نے, ایک تو ہے کتاب الصرف, پرانا کتاب الصرف کو تبدیل کیا ہے قواعد الصرف کی روشنی میں. قواعد الصرف اچھی کتاب ہے جو دارالسلام کی ہے نا, حصہ اول دوئم سوئم ابتدائی, سب کو پڑھ لیں, رٹا لگا لیں, اچھے طریقے سے سمجھ لیں. بہترین کتاب ہے, صرف ساری ہے اس کے اندر. لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ نہیں مختصر چاہیے تو پھر مختصر وہی کتاب الصرف ہے, اور اس سے بھی مختصر علم الصرف ہے, اولین اور آخرین کے نام سے. تو مت توڑیے آپ ایمان کو. اب دیکھیں لفظ ایک ہی ہے, لکھا ایک جیسے طرح ہے, لیکن ایمان اور ایمان ان کے پڑھنے میں فرق ہے, لکھنے میں کوئی فرق نہیں ہے, کتابتاً ایک ہی ہے. تو اعراب کی غلطی سے ایمان ایمان بن جائے گا اور ایمان ایمان بن جائے گا, اور ایمان قسم کو کہتے ہیں اور ایمان جو ہے وہ تسلیم کو کہتے ہیں. قسموں کو مت توڑو بعد توکیدیہا, پختگی کے بعد, پختہ قسم کھا لینے کے بعد مت توڑیے.
वक़द जअलतुमुल्लाह, और जब कि तुम बना चुके हो अल्लाह को, अलैकुम, अपने ऊपर, कफीलन, जामिन, तुमने अल्लाह को जामिन भी बना लिया है। जामिन क्या? मसलन हम मुआहिदा कर रहे हैं ना, हमने एग्रीमेंट साइन किया और उसमें यह कहा कि अल्लाह की कसम हम दोनों पासदार रहेंगे, इसको मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि हम इंशाअल्लाह इस पर पूरा उतरेंगे। तो आपने एक एग्रीमेंट किया, दूसरा अल्लाह को गवाह बना लिया, जामिन बना लिया, अल्लाह की कसम उठा ली आपने जी। तो ऐसे में दो चीजों का पास रखना है आपने, एक मुआहिदा जो साइन किया आपने, और दूसरा अल्लाह को जामिन बनाया आपने। अगर इस वादे को तोड़ा आपने तो एक मुआहिदे को तोड़ा, ये एक जुर्म अलग, और फिर अल्लाह की कसम खाई थी, अल्लाह को जामिन बनाया था और आपने वो अल्लाह का जामिन होना वो तोड़ दिया। तो ये सबसे खतरनाक पहलू ये है कि अल्लाह की जात की और अल्लाह के नाम की आपने कोई लाज नहीं रखी। नहीं जी, कफीला हाल नहीं है, ये मफूल है जाला का। जाला फेल मुताद्दी इलल मफूलैन भी होता है। ठीक है, ये पानी जरा मंगवा दें। इन्नल्लाह यअलमु मा तफ़अलून, बेशक अल्लाह बखूबी जानता है जो तुम कर रहे हो। इस आयत के अंदर अहले ईमान को बहुत सारी नसीहतें की गई हैं, उनमें बुनियादी ये है कि अपने अहदो पैमान पर वफा करना, क्योंकि इंसान की बद अखलाकी में से एक ये है कि अपने वादे को तोड़ने वाला होता है। दूसरा ये कि जब अल्लाह को जामिन बना लो कसम खाकर, तो अल्लाह के नाम की लाज रखते हुए उसे तोड़ना मत। कसम दो तरह की होती है, एक कसम मैं अपनी जात के साथ खाता हूं, वो कसम मैंने ये खाई, अल्लाह की कसम आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा। और एक कसम मैं आपके साथ खाता हूं, अल्लाह की कसम मैं आपके साथ ऐसा नहीं करूंगा। इसमें मैंने अल्लाह को हम दोनों के बीच में जामिन बनाया है, और पहले में मैंने अल्लाह की जात को अपने साथ खास किया था। जब मैं वो कसम तोड़ूंगा, ये वाली जो मैंने अपनी जात के बारे में खाई है, तो उसका कफारा है, मैं तोड़ भी सकता हूं। यानी अगर वो कसम दुरुस्त नहीं है तो तोड़ने का हुक्म दिया गया है, और अगर दुरुस्त है तो सिर पर कायम रहना है, कायम ना रख सके तो भी कफारा है। लेकिन अगर आपके साथ मुआहिदे में कसम खाई थी, वो अपनी मर्जी से नहीं तोड़ सकता मैं, आपकी रजामंदी के बगैर वो कसम नहीं टूट सकती। नहीं, अगर मैंने आपके साथ कसम खाई थी और वो तोड़ दी, इसका कफारा मैं दूंगा, वो तो मेरा कफारा हो गया। इनके साथ जो मैंने धोखा किया वो, कसम कैसे टूटती है, कैसे टूटती? मसलन मैंने ये कसम खाई, अल्लाह की कसम मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा, और मैंने कसम खा ली, तो बात कर ली, तो कसम क्या हो गई? टूट गई। अल्लाह की कसम मैं मस्जिद से बाहर नहीं निकलूंगा, निकल गया, टूट गई। अल्लाह की कसम मैं खाना 2 टाइम से ज्यादा खाऊंगा,
मतलब कोई भी कसम खा ले, उस कसम को पूरा ना करने से वो टूट जाएगी। कसम जायज होगी या नाजायज होगी? अगर कसम नाजायज है तो उसको तोड़ना जरूरी है, तोड़कर कफारा देना है। और अगर जायज कसम है तो उसको पूरा करना जरूरी है, और अगर आपने पूरा ना किया तो भी कफारा देना है। और कफारा कितने मसाकिन को खाना खिलाना है? 10, या फिर 3 रोजे रखने हैं। या एक मिसाल दी है, आहदो पैमान को पूरा करना जरूरी है, उसकी एक मिसाल देकर समझाया। जायज कैसे नहीं होगी? कसम जायज कैसे नहीं होगी? मसलन मैंने ये कह दिया, मैं अपने माँ बाप से कभी बात नहीं करूंगा, जायज है ये? नाजायज कसम है। माँ बाप से कैसे बात नहीं करेंगे आप? गलत है ये। मैं माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा, गलत कसम है, आपकी जिम्मेदारी है, आप कैसे नहीं उठाएंगे? तो ये नाजायज कसम है, इसको तोड़ना है। वला तकूनु, मत हो जाओ तुम, कल्लती, उस औरत की तरह, नाकसत, कि वो तोड़ देती है, गज़लाहा, अपने सूत को। सूत देखा है? स्वेटर नहीं बुनती खवातीन, तो ये स्वेटर मुराद नहीं है। मतलब उसके बनने के लिए उस धागे को, जो कपड़ा बुनने के लिए धागे को, जो वो, ठीक है, एक वो, बस वो समझ गया ना आप, ये वाला, ठीक है, इसको सूत कहते हैं। गजल। तो मत हो जाओ तुम उस औरत की तरह, नाकाजत, जो तोड़ देती है, गजला, अपने सूत को, मिन बाद कुव्वतिन, मजबूत करने के बाद, अनकाथन, टुकड़े टुकड़े। उसने पूरा एक धागा पिरो कर बना दिया उसने, वो चक्रा होता था, घुमाते थे उसमें, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एक लंबा सा धागा बन जाता था मजबूत। उसने बनाने के बाद दोबारा उसको क्या किया, पकड़कर खोल के दोबारा उसको तोड़ दिया। कितना गुस्सा आएगा? मसलन आपने धागा बनवाया, उसने सूत तैयार कर लिया, और होने के बाद उसने पकड़ा उस धागे को, खुद ही रुई को दोबारा, उस धागे को रुई की शक्ल में बनाकर आपको दे दे, ले जाइए भाई। 1 घंटा इंतजार करने के बाद बुलाया, आइए, ये ले जाइए थैला। आएगा गुस्सा आपको? या प्यार से कहना कोई बात नहीं? तो मुआहिदा मैंने आपके साथ आपकी रजामंदी से तय किया, होने के बाद आप तोड़ दें उसको। फरमाया कि उस औरत की तरह ना होना जिसका ये तर्द अमल है और बहुत बुरा तर्द अमल है। अच्छा, ये मिसाल कोई ऐसी नहीं कि हवाई फायर है, ऐसा होता था, ये औरतें ये काम करती थी। आज भी बहुत सारे देहात हैं जहां ये काम हो रहे हैं। कौन से काम हो रहे हैं? ये धागा बुनने के। तोड़ देने वाली तो हर कोई थोड़ी करता है कि बनाकर तोड़ रही है, बनाकर तोड़ रही है। वो तो थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाए तो होता है, मगर ना ये काम जो है सूत वाला, ये तो जारी और सारी है। हाँ, अब तो मुख्तलिफ चीजें आ गई। मिसाल समझे बात, कि तुम मुआहिदा करने के बाद तोड़ो मत, ये मुआहिदा पुख्ता हो चुका है, धागा बनाने के बाद उसको तोड़ो मत उस औरत की तरह। तो कितनी बुरी है वो बात, कितना बुरा है वो अमल, कितना बुरा है ये अमल, कि आपने एक मुआहिदा करके उसको खुश किया, उसके साथ मामला शुरू हुआ और तोड़कर बैठ गया। जी, क्रोशिये से जो बनाते हैं, ये वो है जो स्वेटर बुनती हैं। ये सूत जो बना हुआ होता है उससे स्वेटर बुन रही होती हैं। जिससे स्वेटर बुन रही है ना, इसको बनाया जाता है, पहले उससे पहला धागा तैयार किया जाता है। जी, कपास से। जी, मजबूत हो गया ना धागा, एक दूसरे के साथ जुड़कर आपने उसको मजबूत कर दिया। फिर कोई शक्ल भी देते हैं तो वो भी धागा एक दूसरे से ज्वाइन होकर मजबूत हो गया। आपने दूसरे के साथ भी मुआहिदा किया, आहद, अकद, अकद भी गिरा को कहते हैं, गिरा लग गई, उस गिरा को खोल देंगे आप। सरखाना चलाना, ये तो आप ऐसे ऐसे नाम ले रहे हैं, कारखाना है क्या आपका?
چرخے پہ. تتخذون تم بناتے ہو ایمانکم اپنی قسموں کو دخلم بینکم آپس میں داغا بازی کے لیے, آپس میں دھوکے کے لیے. تم بناتے ہو اپنی قسموں کو آپس میں دھوکے بازی کے لیے. اور واقعتاً قسموں کو دھوکہ بازی کا سبب بنا لیا گیا. آج قسم کھا کر آپ کو یقین دلایا جاتا ہے اور حقیقت میں دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. اللہ کی قسم یہ پینسل مجھے اتنے کی ملی ہے, اور قسم کھانے کا مطلب آپ کو اس بات پر اعتماد دلانا ہے, اور آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. قسم کھا کر آپ اپنا سامان تجارت بیچ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کی قسموں کو آپس میں دھوکے بازی کا ذریعہ نہ بناؤ. ان تکون امت ہی اربا من امت, یہ کہ ان تکون امت, یہ کہ ہے ایک گروہ, امہ منا گروہ, ہی اربا من امت دوسرے گروہ سے زیادہ بڑا چڑھا, بڑا ہوا. یہ کہ ہے ایک گروہ دوسرے گروہ سے اربا, اربا کہتے ہیں اکثر, بڑا ہوا. اس کا مطلب یہ, اس کو یوں سمجھیں, جی بالکل, نکاح بھی ایک عقد ہے, معاہدہ ہے, اس کو برقرار رکھنے کی کوشش رکھنی چاہیے. بالکل مت توڑیں اس عورت کی طرح جو داغا توڑ دیتی ہے. جی قسم جائز ہو یا ناجائز دونوں, ناجائز کو تو توڑنا ہی توڑنا ہے, جائز کو بھی اگر توڑیں گے تو بھی کفارہ دینا. اچھا یہاں بتایا کیا جا رہا ہے, یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم نے کر لیا معاہدہ, اب آپ معاہدہ کر رہے ہیں, آپ ہیں کمزور, تو میں نے آپ سے معاہدہ کر لیا, لیکن جب اس معاہدے کے بعد مجھے کوئی فائدہ حاصل ہوا اور میں ہو گیا ہوں مال میں کثرت میں, پاور میں اوپر, آپ سے بڑا چڑھا ہوا ہوں, تو میں کیا کرتا ہوں کہ مجھے اب کوئی نقصان نہیں ہوگا, معاہدہ میں توڑ دیتا ہوں. فرمایا کہ تم معاہدے کو اس لیے نہ توڑو کہ تم کثرت میں آ چکے ہو, تمہاری تعداد بڑھ چکی ہے, تمہارا مال بڑھ چکا ہے, تمہارا عہدہ بڑھ چکا ہے, تم پاور میں آ چکے ہو, لہذا تم اپنی قسم کو توڑ دو. اس طرح مت کرنا. قسم کو برقرار رکھا اپنے فوائد کے لیے. جب تمہارا فائدہ تمہیں حاصل ہو گیا, دوسرے کو کمزور سمجھ کر تم معاہدہ توڑ دو, ایسی حرکت ہرگز مت کرنا. وَلَيُبَجِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, ضرور بضرور وہ تمہارے لیے قیامت کے دن واضح کر دے گا, ما کنتم فیہ تختلفون, جس میں تم اختلاف کر کے بیٹھے ہوئے تھے. جن چیزوں میں تم اختلاف کر کے بیٹھے ہوئے تھے, اختلافات کیے ہوئے تھے, وہ ساری چیزیں تمہارے سامنے کھول کر رکھ دے گا قیامت کے دن. بے معاہدہ اور قسم کے بعد اگر آپ کو تحفظات ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ فریقین کے بیچ میں بیٹھ اور اس کے بعد معاملات کو طے کیا جائے. آپ کو لگا کوئی اور بات, مجھے لگی کوئی اور بات, آپ نے منہ بنا کر وعدہ توڑ دیا, حالانکہ حقیقت کچھ اور تھی. آج کل کے معاشرے میں فضا فتنوں کی ہے, تو لہذا فریقین کے درمیان مصالحت ضروری ہے, اور مصالحت سے پہلے آپ ایک دوسرے کے ساتھ ان باتوں کو شیئر کریں. میں نے یہ آپ کے بارے میں بات سنی ہے, آپ مجھ سے پوچھیں آپ کے بارے میں نے یہ بات سنی ہے, تاکہ آپس میں حالات ایک دوسرے کے سامنے شیئر ہوں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ حق اور سچ واضح ہو جائے گا. میری غلطی ہے آپ توڑ دیں معاہدہ, آپ کی غلطی ہے تو مجھے اختیار ہے معاہدہ توڑنے کا. لیکن اگر کسی اور نے آگ جلائی ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, اور آپ اس کی آگ میں آپ نے معاہدہ توڑ دیا ہے, تو یہ آپ نے عہد توڑا ہے اور قسم توڑی ہے, ضمانت توڑی ہے, آپ مجرم ہیں. اس لیے قرآن میں کہا نا, ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, کوئی لے کر آیا خبر فاسق, تحقیق کر لو. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع, سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دینا یہ کسی انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے. ان دو چیزوں کو اگر ہم اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں, مسئلہ حل ہو جائے. ایک یہ خبر کی تصدیق,
تبصرہ تجزیہ کرنے سے پہلے، قدم اٹھانے سے پہلے. اور نمبر 2، سنی سنائی بات کو آگے کبھی بیان نہ کریں جب تک خود اس کی تحقیق نہ کر لیں. بہت سارے معاملات حل ہو جائیں گے. معاملات کی خرابی ان دو کے پیچھے جڑی ہوئی ہے. آگ لگانے والے ہیں نا، اگر جھوٹی خبر بتا دی آپ کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں، اگر میں نے آپ کو بتا دیا تو استغفر اللہ، اگر اس جگہ میں ہوتا میں تو ختم کر دیتا اس کو. آپ کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کی ہیں اس نے، میں بتا نہیں سکتا، بس یہ کہہ کر چلا گیا. اب کیا ہوگا؟ اب یہ اس کے پاس جائے گا. ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی میں ایک ہی مشن ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ نمیمہ، لڑانا. دوسرے کے پاس جا کے اس نے آپ کے بارے میں ایسی بات کہی، میں اس جگہ میں ہوتا میں زندگی میں کبھی بات ہی نہ کرتا اس سے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میں پتہ نہیں کیسے برداشت کر گیا. بس اب آپ یہاں سے چلے جائیں اپنے گھر میں. اب بقیہ آگ میں دونوں جلیں گے. یہ گھر کے اندر فساد کی وجہ بھی یہی ہے. جو لڑائیاں ہوتی ہیں نا وہ تیلی لگانے والی ہوتی ہیں. اس نے ادھر لگا دی، اس نے ادھر لگا دی. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ساس کی بہو سے نہیں بن رہی، بہو کی ساس نہیں بن رہی، سوگنوں کی آپس میں نہیں بن رہی، دیورانی سے نہیں بن رہی، اور ایک ہی گھر کی چھت کے نیچے لڑائی لڑائی لڑائی. نتیجہ تن وہ ناراض ہو کر ادھر چلا گیا، وہ ناراض ہو کر ادھر چلا گیا. بس ان دو چیزوں کو دھیان میں رکھ لیں. آپ کے دماغ میں کوئی بات آئی، آپ تصدیق کریں اس کی، جا کر پوچھیں مجھے یہ بات پتا چلی آپ کے بارے میں. سامنے کریں، سامنے بٹھائیں. اگر سامنے بیٹھک ہوگی نا، سارے بیٹھے ہوئے ہوں گے، بات ہوگی، غلط بات کرنے والے کو ضرورت نہیں ہوگی دوبارہ بات کرے، اس کو پتا ہے تصدیق ہو جائے گی. ہم دل میں گھٹتے رہتے ہیں، اس کی سنی، اس کی سنی، اور اندر آگ لگتی رہتی ہے، آگ لگتی، پھر لاوا بلتا ہے. جی دور جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا. جی جی بالکل معاملات کے باب میں ہی ہے یہ. اربا کا معنی کیا کیا آپ لوگوں نے؟ اکثر کے معنی میں یہ کہ کوئی گروہ اکثر ہو گیا ہے کسی گروہ سے، قوت میں آ گیا، بڑھاؤ میں آ گیا، چڑھاؤ میں آ گیا، کثرت میں آ گیا، کسی بھی چیز میں، کسی بھی چیز میں کثرت میں آ گیا. اب وہ نتیجہ کیا ہے؟ دوسرے گروہ سے کثرت میں آنے کی وجہ سے اب اپنی منمانی کرتا ہے. میں معاہدہ توڑ رہا ہوں، میں قسم توڑ رہا ہوں، میں تمہارے سے پارٹنرشپ ختم کر رہا ہوں، شراکت داری ختم کر رہا ہوں. کیوں؟ اب اس کو فریق کی ضرورت نہیں رہی. جی شیخ اگر کوئی مانے نا، کوئی نہ مانے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کی ایک مشین ہے جو سچ اور جھوٹ بتاتی ہے، آتی ہے نا. یہ تصدیق کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، ٹیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کی آنکھ اور آپ کا دل ساتھ دے رہا ہے یا نہیں، وہ ٹیسٹ کروا لیں فورنزک لیب سے. یہ ہوتا ہے ایک اور بھی ہوتا ہے، کیا نام ہے اس کا، تھوڑا مشکل سا نام ہے، وہ کروا لیں ٹیسٹ، سچ اور جھوٹ پتا چل جائے گا انشاءاللہ. تھوڑا کچھ ایسا بھی ہونا چاہیے بندے میں، صلاحیت بھی ہوتی ہے نا. حقیقت یہ جھوٹا جو آدمی ہوتا ہے نا، اس کی زبان اس کے چہرے کا، اس کی آنکھ کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی. جی پولوگرافی بالکل صحیح ہے، پولوگرافی یہ ٹیسٹ ہوتا ہے. وہ آپ کی حرکات، سکنات، آپ کا وضاقت، بول چال، اس سے اندازہ لگا رہے. آپ جائیے، جیسے میں پڑھاتا تھا شروعات کے کچھ 4-5 سال پہلے، تو طلبہ کبھی کبھی کوئی مسئلہ لے کر آتے تھے ایک جگہ، تو میں نے ایسی عجیب سی کوئی مشین تھی، اور ریڈ اور وہ اس میں گرین سگنل جلتا تھا، اس میں آ جاتا تھا، کوئی بٹن دباؤ تو ریڈ ہو جاتا تھا، کوئی دباؤ تو گرین ہو جاتا تھا. اب طالب علم آیا میرے پاس کہ مجھے پیشاب کے لیے جانا ہے، یا میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں آج کلاس میں نہیں آ سکتا. تو میں کہتا تھا ٹھیک ہے بیٹا بیٹھو، تمہارے اگر پیٹ میں درد ہے یا سر میں، ایک ٹیسٹ کرتا ہوں، 1 منٹ لگے گا، ابھی ریزلٹ آ جائے گا، پتا چلے واقعی پیٹ میں درد ہے، چلے جانا. اب مشین جیسے رکھی،
1 मिनट के बाद थोड़ा सा बटन दबा दो, ग्रीन या रेड, तो मैं वो दबा देता था, मतलब ग्रीन दबा दिया या रेड दबा दिया। रेड दबा, देखो ये टेस्ट में पता चला कि आपके पेट में कोई दर्द नहीं है। झूठ बोल रहे आप। जी शेख, नींद बहुत आ रही थी, नींद बहुत आ रही थी। इस तरह 2-4 को पता चला कि मशीन आ गई है, तो उसके बाद छुट्टी लेने को ही नहीं आता था। छुट्टी लेने नहीं आता था। इन्नमा यब्लुकुमुल्लाहु बी, इन्नमा यब्लुकुमुल्लाहु बी, क्या माना इसका? यकीनन अल्लाह ताला तुम्हें इसके जरिए आजमाता है। किसके जरिए? मुआहिदों के जरिए, कसमों के जरिए, माबैन फरीकैन के दरमियान जो होता है, इसमें तुम अल्लाह के आहद का कितना लाज रखते हो। मुआहिदे के जरिए अल्लाह तुम्हें आजमाइश में डालता है। सुभान अल्लाह। जाहिर है कि ये जिंदगी के सारे मामलात इसमें आ गए ना, वसी मफहूम है इसमें। वलो शाह अल्लाह, अगर अल्लाह चाहता, अल्लाह जअलकुम उम्मतन वाहिदा, तुम्हें एक उम्मत बना देता। क्या मतलब एक उम्मत? सब के सब अल्लाह को मानने वाले होते, सब के सब नेक और साले होते, सब के सब एक दिल वाले होते। लेकिन वला की युदिल्लु मन यशा, अल्लाह ताला जिसे चाहता है गुमराह कर देता है। वह यहदी मन यशा, जिसे चाहे वो हिदायत देता है। वला तुसअलुन्ना अम्मा कुंतुम तामलून, जरूर बजरूर तुम सवाल किए जाओगे उस बारे में जो तुम अमल करते हो। तुम्हारा क्या किरदार है, तुम्हारी गुफ्तार कैसी है, तुम्हारे मुआहिदे कैसे, तुम्हारी कसमों की लाज कैसी है, तुमने अल्लाह के नाम की क्या लाज रखी है। तुम्हारा छोटा मामला, तुम्हारा बड़ा मामला, तुम्हारी निजी मामला, तुम्हारी सिर्री, तुम्हारी जारी, तुम्हारे अकवाल अफाल, हर चीज के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। तो हिदायत और गुमराही, मुख्तार कुल कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत। 2 खबरें हैं ये कि ये जो तफरीक है ना दुनिया में नजर आती है, मिल्लत इस्लामिया, मिल्लत कुफर, ये तकसीम भी अल्लाह ताला की हिकमत के तहत है, अल्लाह के इरादा कौनिया के तहत है। मिल्लत मुस्लिमा इरादा शरइया है, और मिल्लत कुफर ये अल्लाह ताला का इरादा कौनिया है। इसमें क्या हिकमत कार फरमा है वो रब जानता है। उसके अफाल, उसके अकवाल, उसके फैसले हम उसका तस्लीम करते हैं। बाकी दूसरी बात यह है, अल्लाह से हमेशा हिदायत का सवाल करते रहना चाहिए। हिदायत मिलने के बाद कभी उस पर घमंड ना करें। क्यों? अल्लाह हिदायत देने के बाद छीन भी लेता है। और ऐसे मामलात हमारे सामने और कुरान में मौजूद है। इंसान जन्नत वाले अमल करते 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 आखिर में जाकर जहन्नम वाले अमल करके जहन्नम में चला जाता है। जहन्नम वाले अमल करते 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 आखिर में जाकर वो जन्नत वाले अमल करके जन्नत में चला जाता है। कुल्लुन मुयस्सरुन लिमा खुलिक लहू, जिसके लिए जिसको पैदा किया गया उसके लिए वो अमल आसान कर दिए जाते हैं। इरादा शरइया मिल्लत इस्लामिया और इरादा कौनिया मिल्लत कुफर। इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है, करने कुछ जाता, हो कुछ जाता है। क्यों? वमा तशाउना इल्ला यशा अल्लाह, तुम्हारी तो चलती कहां है, होता वही है जो अल्लाह चाहेगा। इसलिए हमें नमाज की हर रकत में सूरतुल फातिहा पढ़ने का हुक्म दिया गया, जिसमें क्या है? इहदिना सिरातल मुस्तकीम। सवाल है, जो हिदायत पर है वो क्या दुआ मांग रहा है? मजीद चाहिए। और जिसको मजीद मिल चुकी वो क्या कह रहा है? अल्लाह इस्तिकामत चाहिए। जो हिदायत के मर्तबे के अवाइल में है वो कह रहा है अल्लाह मजीद दे दे मुझे। ऐसी वुसअत है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला ताअतिक। क्यों करते थे? फरमाया कल्ब रहमान की 2 उंगलियों के बीच में, युक़ल्लिबुहा कैफ़ा यशा, जैसे जब चाहे जैसे चाहे फेर दे। इसलिए इस्तिकामत की दुआ करते रहना चाहिए। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना
वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अमल का भी सवाल होगा, नेमत का भी सवाल होगा, नेमत का भी सवाल होगा। नबी इस्लाम ने एक सहाबी के साथ बाग के अंदर खजूरें खाई थी, ठंडे साए में बैठे, और जो एक ये ठंडा पानी ये पिया, कुएं का पानी ठंडा होता है, और इसको पीने के बाद, खजूर खाने के बाद फरमाया जिल्लुन बारिदुन माउन बारिदुन रुतबुन तय्यिबुन तमरुन रुतबुन वल्लज़ी नफ्सी बियदी लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नाइम। कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, इस ठंडे साए का, इस ठंडे पानी का, इस ताजा खजूरों का तुमसे सवाल किया जाएगा। और हमारी नजरों में इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। ये साया, ये पंखा, ये हवा, ये ठंडा पानी, ये नेमत हर एक को दस्तयाब तो नहीं है। मुझे दस्तयाब है तो उसका मतलब ये अल्लाह की इजाफी नेमत है मुझ पर। अगर किसी को नहीं मिली तो मुझे मिली है तो ये अल्लाह की नेमत है, और इस हर नेमत का सवाल होगा। और इस नेमत का जो हक अदा करना है वो शुक्राने नेमत के तौर पर एतराफ, याद दहानी और अल्लाह की हमदो सना ज़बान पर जारी रहे। फिर कहा वला तत्तखिज़ू ऐमानकुम, मत बनाओ तुम अपनी कसमों को, दखलन बैनकुम, क्या माना होगा दखलन बैनकुम, आपस में दागाबाजी के लिए, फ्रॉड के लिए। अल्लाह की कसम मुझ पर यकीन करें, आप एतमाद करें मुझ पर, मुझ जैसा सच्चा बंदा नहीं मिलेगा। और वही काट रहा होता है। और हदीस में आता ना, 3 किस्म के लोग हैं जिनसे अल्लाह कलाम ही नहीं करेगा। उनमें से वो शख्स है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की, अल्लाह के नाम को सामान तिजारत बना ले, यानी अल्लाह की कसम खाकर वो अपने सामान को बेचने लग जाए, सामने वालों को एतमाद दिला रहा है। अक्सर यही होता है। कसम खाने का मतलब ये गड़बड़ है। पहले क्या होता था यकीन, अब क्या है कसम खाने का मतलब गड़बड़ है। मैंने तो नहीं कहा कसम खाने का, अब क्यों कह रहे हैं? अब बाज लोगों का तकिया कलाम ये बन चुका, कसम से, कसम से और कसम से, हर बात पे कसम से। अल्लाह ताला का नाम इतना हल्का नहीं है कि हर एक एक लुकमे पर आप कसम खाने लग जाए। फतजिल्ला, अब इसका नुकसान बताया जा रहा है। अगर तुम अल्लाह ताला के अस्मा की कसम उठाकर धोखा दे रहे हो तो याद रखो नुकसान क्या है। फतजिल्ला कदमुन, कदम फिसल जाएंगे, बादा तौकीदिहा, मजबूती के बाद तुम्हारे मजबूत कदमों को उखाड़ दिया जाएगा। फतजिल्ला, उखड़ जाएंगे, कदमुन, कदम, बादा तौकीदी, बादा सुबूतिहा, मजबूती के बाद। तुम्हारे कदम बड़े मजबूत हैं, लेकिन अगर तुमने दागाबाजी की, फ्रॉड करना शुरू कर दिया, ये मजबूत कदम उखड़ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा तुम्हारा माल कहां गया, कैसे नुकसान हुआ, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। वतज़ूक़ुस्सूअ, बुरे यानी सख्त अजाब को चखोगे तुम। वतज़ूक़ू, और तुम चखोगे, अस्सूअ, सख्त अजाब को, सख्त सजा को। सू, हाँ, यहां तकलीफ मुराद है, सख्त सजा। तुम चखोगे सख्त सजा को। क्यों? क्यों सजा? क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत को जामिन बनाकर तुमने उसके नाम को सामान तिजारत बनाकर बेचा, अल्लाह के नामों को धोखे का जरिया बनाया तुमने। तो जिस रब के नाम के साथ तुमने फ्रॉड किया वो छोड़ेगा? मोहलत देता है लेकिन फिर सख्त अजाब से दो चार करेगा तुम्हें। जी, फतजिल्ला कदमुन का माना है कदम फिसल जाएंगे, उखड़ जाएंगे, यानी तुम्हारी पावर, तुम्हारा माल किस तरह तुमसे छिन जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही है ना। अब देखिए ना, जो सूदी निजाम है, सूद के जरिए बड़ा माल कमाकर एक पावर में आ जाते हैं। एक वक्त ऐसा भी आता है उनकी जिंदगी में, और जरूर आएगा, कि उनके पास कुछ भी नहीं होता। सूद पर खड़ी मईशत तबाह बर्बादी का शिकार होती है।
کیوں؟ اللہ کا خود فرمان ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ اس سود کو مٹا ڈالے گا اور صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے. جی عربی ہے، عربی میں بڑی وسعت ہے، ہر لفظ کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں اور ہر جگہ، جیسے زارابا کی مثال لے لیں، مارنا، چلنا، بیان کرنا، بہت سارے نام. جی اچھا، تم سخت عذاب کو کیوں چکھو گے؟ اللہ نے اس کی ایک وجہ بتا دی، بما صددتم عن سبیل اللہ، اس لیے کہ تم اللہ کی راہ سے روکتے ہو لوگوں کو. کیسے روکا؟ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے. تم نے کیسے روکا؟ تمہارا کردار لوگوں کے اسلام میں داخلے سے رکاوٹ بن گیا. دیکھتے ہیں نا بھائی، مسلمان بد اخلاق، مسلمان بد کردار، مسلمان دھوکے باز، مسلمان فراڈیے، تو پھر ایسے اسلام کو قبول کرنے کے لیے آئیں گے؟ اسلام کو بدنما کس نے بنایا؟ آپ کے کردار اور اخلاق نے. اور آج حقیقت یہی ہے، مسلمانوں کے کردار کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اسلام سے بچ جانا ہے، اسلام کو قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں پتہ کیا کہا جا رہا ہے؟ کس اسلام کو قبول کرنے جا رہے ہو جہاں یہ لوگ ہیں، اور اوپر سے رہی صحیح کسر ان خبیثوں نے کر دی، اسلام کو بدنام کر دیا. اسلام حقیقت میں بڑا مسکینیت میں ہے، غربت میں، اجنبیت میں. اسلام کی اصل شکل کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کبھی قادیانیت، کبھی رافضیت، کبھی خارجیت، کبھی صوفیت، کبھی پرویزیت. یہ سارے فتنے ہیں جن کو اسلام پر مسلط کیا گیا ہے، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر. مقصود اس کی اصل صورت کو مسخ کرنا ہے. اس لیے اصل اسلام کا ماننے والے کتنے؟ آٹے میں نمک کے برابر. اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے کتنے؟ آٹا، وہ آٹا ہے. اور پھر جس نے اسلام قبول کرنا ہے وہ نمک کو نہیں دیکھتے، جو اس آٹے میں نمک ہے، وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آٹے کو دیکھ رہے ہیں. اتنے زیادہ لوگ، اچھا اسلام یہ ہے کہ آگ پر نماز پڑھی جائے، اتنا سخت اسلام ہم قبول نہیں کرتے. اچھا چھڑیاں ماری جائے اپنے آپ کو، اچھا لائٹنگ کی جائے، یہ جو سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں ان چیزوں کو دیکھ کر، وہ ربیع الاول میں ہو یا محرم میں ہو، اس تصور کو جو اسلام کا پیش کیا جاتا ہے، جو ایک نیا مسلمان ہونا چاہ رہا ہے، تو وہ کیا اس چیز کو دیکھ کر مسلمان ہوگا؟ کبھی بھی نہیں. پھر اس کے بعد مسلمانوں کے اخلاقیات کو دیکھ لیں، جہاں بھی جاتا ہے پتہ چلتا ہے پکڑا گیا وہ کون ہے؟ مسلمان ہے. اس فراڈ میں پکڑا گیا، کون ہے؟ مسلمان ہے. یہ دھوکہ کر دیا، کون ہے؟ مسلمان ہے. فلاں کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے میں پورا نہیں اتر سکے، کون؟ مسلمان. تو جب ایسا کردار سامنے آئے گا تو تم روک رہے ہو اسلام سے لوگوں کو. اس وجہ سے اللہ، اب ڈبل گناہ ہو گیا نا، ایک آپ نے اسلام پر عمل نہیں کیا، دوسرا آپ نے اسلام میں داخلے سے روکا لوگوں کو، تو تمہارے لیے عذاب عظیم بھی ہے، وَتَذُوقُ السُّوءَ بھی ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کے عہدے کو مت بیچو، اللہ کے عہد کو مت بیچو تھوڑی سی قیمت کے لیے. انما عند اللہ هو خیر لکم، اللہ کے پاس جو ہے نا تمہارے لیے بہت بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو. تمہارے پاس کتنا ملے گا تمہیں؟ بہت کچھ بھی مل جائے نا، جو آخرت میں ملنا ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. متاع قلیل، تھوڑا سا سامان ہے. پھر تمہارے پاس جو کچھ بھی آ گیا اس کی حیثیت کیا ہے؟ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور ہم ضرور بضرور بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا. اجرہم، ہم ضرور بضرور جزا میں دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا. اجرہم، ان کا اجر. بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہترین عمل کی وجہ سے جو انہوں نے کیے، جو بہترین عمل انہوں نے کیے اس کی وجہ سے ان کو بہترین جزا دیں گے. اس لیے ہمیشہ ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ جو مجھے چیز مل رہی ہے
کہ یہ دین کے سودے کے عوض میں تو نہیں مل رہی، دین کے سودے کے عوض میں تو نہیں مل رہی، دھوکے کے عوض میں تو نہیں مل رہی، جھوٹ کے عوض میں تو نہیں مل رہی، خیانت کے عوض میں تو نہیں مل رہی. اگر مل رہی ہے تو تھوڑی دیر فائدہ اٹھاؤں گا، ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت میں اس کے بدلے جو محرومی ہے وہ بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے. جس کی ایک مثال سمجھ لیں، جس نے دنیا میں شراب پی اسے آخرت میں شراب نہیں ملے گی. تو دنیا میں کتنی پی آپ نے؟ 2 گلاس، 1 بوتل، 2 دن، 4 دن، 5 دن، اس کے بعد کیا ہوا؟ جنت سے محروم ہو گیا آپ. تو کتنا خطرناک یہ سودا ہے. آپ نے تھوڑی سی لذت کے لیے دائمی زندگی کو برباد کر دیا آپ نے. اف اللہ، دین کا سودا کیسے؟ یہ بچوں والی باتیں ہیں، آپ کو نہیں پتا دین کا سودا کیسے ہوتا ہے. آپ غلط دین کی تبلیغ کرنے لگ جائیں، قرآن کا غلط ترجمہ کرنے لگ جائیں، حدیث کا انکار کرنے لگ جائیں. یہ سودے باز ہے نا، جو میں نے آپ کو 4 مثالیں دی ہیں، 5 مثالیں دی ہیں: قادیانیت، رافضیت، خارجیت، صوفیت، پرویزیت. پھر 2 اور بھی نام نہیں لیتے ان کے، ٹھیک ہے، 2-4 اور بھی انعام نہیں لیتے. یہ کیا ہے؟ سودا ہو رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے. ربیع الاول میں ہو یا محرم میں ہو، جھوٹ بولا جا رہا ہے آپ کے ساتھ، فراڈ کیا جا رہا ہے. جی، غلط فتویٰ دینا، کتمان علم، حق کو چھپانا، غلط تفسیر کرنا، غلط مسئلے بیان کرنا، غلط عقیدہ آپ کو بتانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سودے بازی ہے. اس کی دکانیں چل رہی. تعویذ کو حرام قرار دے دیا تو پھر یہ جو تعویذ لینے کے لیے آتے ہیں اتنے پیسے دیتے ہیں، کہاں سے پھر آپ کا وہ دالوٹی چلے گی؟ دم کرنا چھوڑ دیا آپ نے، استخارہ سینٹر بند ہو جائیں گے، کہاں سے چلے گا؟ اور پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہے. آن لائن استخارہ. جی ظاہر ہے معاملات اتنے ہیں، ہر کوئی آ جا نہیں سکتا، تو ہر چیز آن لائن ہو رہی ہے، تو استخارہ بھی آن لائن ہو گیا، آہستہ آہستہ حج بھی آن لائن ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. میں نے تو نام نہیں لیا تھا.